الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ مالک یوم الدین کی تفسیر، تشریح، توضیح اور تنویر رکھی تھی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ ہے ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے ابتدائی جمعوں میں بھی کہا تھا کہ یہ قرآن مقدس کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ، کنکلیشن یہ صورت ہے، سورہ فاتحہ۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ پچھلی 3 آیات پر اگر غور کیا جائے تو گرامیٹیکلی جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، اللہ رب کائنات نے ہمیں جو یہ سورت سکھائی ہے، اس کے اندر جو صیغے استعمال کیے ہیں وہ صیغے غیب کے ہیں۔ وہ صیغے غیب کے ہیں کہ ایک بندہ غیب ہے، مخاطب نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، جب اس کو بلائیں گے تو صیغہ غیب استعمال کریں گے۔ تو ان 3 آیات میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیات میں صیغے غیب کے استعمال ہوئے ہیں، لیکن چوتھی آیت میں آ کر اللہ رب کائنات نے تبدیل کیا ہے، صیغہ چینج کیا ہے۔ اللہ نے صیغہ غیب سے صیغہ مخاطب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا
مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے اپنی تفاسیر کے اندر، کہ انسان جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے، جب اس آیت پر پہنچتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب سے مخاطب کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، اپنے رب کو مخاطب کر رہا ہوں، اس سے ہم کلام ہو رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو انسان کو اللہ نے جو جملے سکھائے ہیں، جو کلمات سکھائے ہیں، ان میں صیغہ تخاطب استعمال کر کے، مخاطب کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اب انسان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہماری سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو خطاب کر رہے ہیں، ہم اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ گرامیٹیکلی، گرامر کے لحاظ سے اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو ایک اور دقیق نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ ہر زبان کا، ہر لینگویج کا اپنا اصول اور قاعدہ ہے، ہر زبان کی اپنی ایک گرامر ہے۔ انگلش دیکھ لیں، اردو دیکھ لیں، فارسی ہے، ہماری یہ سرائکی ہے، ہر ایک زبان کی علیحدہ اس کی اپنی گرامر ہے۔ انگلش دیکھیں تو سب سے پہلے جملہ بناتے ہوئے سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، فاعل، اس کے بعد ورب، جس ٹینس میں جو ورب یوز ہوتی ہے وہی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول استعمال کرتے ہیں۔ عربی کا ایک اپنا قاعدہ ہے، عربی میں سب سے پہلے فعل استعمال ہوتا ہے، فعل کا معنی ہے کام، جس کو کر رہے ہیں، اس کے بعد فاعل استعمال ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے، اور اس کے بعد عربی میں مفعول استعمال ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس آیت پر اگر غور کریں، اللہ نے اپنے اس قاعدے کو، اس کلیے کو، اس اصول کو تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے بقیہ جملوں میں، بقیہ کلمات میں اللہ نے فعل استعمال کیا ہے، لیکن یہاں آ کر میرے رب نے سب سے پہلے مفعول کا استعمال کیا ہے۔ مفعول کیا ہے؟ مقدم ہے۔ سب سے پہلے مفعول لگا کر اللہ رب کائنات نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اللہ رب کائنات نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب کسی جملے پر مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر معنی حصر پیدا ہوتا ہے، معنی تخصیص پیدا ہوتا ہے، معنی خاص پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے خاص کرنے کے لیے، تخصیص کے لیے، تاکید کے لیے مفعول مقدم کیا ہے۔ عربی کے اس گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو قرآن مقدس میں ہوتا نعبدو ایاکا، نعبدو ایاکا، نعبدو ہے فعل، تو عربی کا اصول ہے فعل کیا ہو؟ مقدم ہو، لیکن اللہ رب کائنات نے یہاں آ کر کیا استعمال کیا ہے؟ مفعول مقدم کر کے اللہ رب کائنات نے لفظ استعمال کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس میں معنی حصر اور معنی تخصیص اور خاص پیدا ہوا ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور ہمارا تیرے علاوہ کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ہماری نصرت کرنے والا نہیں۔ یہ نعبدو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور عربی کا اصول ہے۔ انگلش اردو گرامر دیکھیں، ماضی علیحدہ ہے، مستقبل علیحدہ ہے، حال علیحدہ ہے، لیکن عربی کا اصول ہے، عربی کے اندر ماضی ہے اور ایک مضارع ہے، بس جو مضارع ہے اس کے اندر دو زمانے ہیں، ایک حال جو موجودہ ہے اور ایک مستقبل جو آنے والا ہے، جو بعد میں آئے گا۔ تو اس لیے میں نے ترجمہ کیا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آئندہ بھی تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، آج بھی اور آئندہ بھی تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔
ये नाबुदू इबादत से है। इबादत कहते किसको है? इबादत की तारीफ क्या है? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इबादत की तारीफ की है। वो फरमाते हैं अल इबादतु इस्मुन जामिउन, एक ऐसा जामे इसम है, एक ऐसा जामे इसम है जिसमें अक़वाल, आमाल और अक़वाल ज़ाहिरा और बातिना सब के सब आ जाते हैं, लेकिन उसमें नीयत खालिस हो अल्लाह की रज़ा के लिए। मा युहिब्बुहुल्लाहु व यर्ज़ाहु, अक़वाल हैं, आमाल हैं, कौल है, फेल है, काम है, गुफ्तगू है, गुफ्तो शनीद है, बात है, अमल है, नेकी है, सब की सब इसमें चाहत ये हो, मंशा ये हो, आरज़ू ये हो कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए और उसी की मोहब्बत में आकर ये काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं इबादत। इबादत में अल्लाह की रज़ा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से प्यार नहीं है, तो वो इबादत नहीं है। जब तक इबादत में नीयत खालिस नहीं है, नीयत खालिस क्या है? अल्लाह की रज़ा हो, दिखलावा ना हो, नमूदो नुमाइश ना हो, फलां शख्स देख रहा है नमाज ऐसा पढ़ूं, कल क़यामत के दिन यही नमाज तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। रब फरमाएंगे जिसको दिखाने के लिए तूने नमाज पढ़ी थी, जा उससे अजर ले, मेरे पास तेरा अजर नहीं है। तो इबादत में अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, खालिस नियत होनी चाहिए और अल्लाह को राज़ी करने का एक इंसान का तसव्वुर और तख़य्युल होना चाहिए कि मेरी इस नेक काम से मेरा रब राज़ी हो जाए। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने इबादत की तारीफ की। वो फरमाते हैं अल इबादतु तज़ल्लुल व खुशून, इबादत उस चीज़ का नाम है जिसमें नीयत खालिस हो और खुशू और खुजू हो, अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की मंशा हो, अल्लाह की चाहत हो, अल्लाह के मोहब्बत के हुसूल के लिए जो काम किया जाए जिसमें रज़ाए लिल्लाह हो और वो काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, वो इबादत है। उसके अलावा कोई नेकी जिसको मैं और आप नेकी कंसीड करें, तसव्वुर करें, जिसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की रज़ा नहीं है, अल्लाह की चाहत नहीं है, अल्लाह का मंशा नहीं है, वो इबादत नहीं है, उस पर अजर नहीं मिलेगा। इबादत करनी है खालिस नियत होकर, रब की रज़ा के लिए इबादत करनी है। क्यों? हमने वादा भी यही किया है। जब हम नहीं थे आलम अरवा में, हमारे रब ने हमसे वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, आलम अरवा में अल्लाह ने सबको मुखातब करके कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब लोगों ने बैक जुबा होकर कहा था कालू बला, क्यों नहीं, तू हमारा रब है। तो अल्लाह ने अपने उस वादे की तकमील के लिए 1.25 लाख अंबिया भेजे, 1.25 लाख अंबिया भेजे इस वादे की तकमील के लिए। वो वादा क्या था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत अल्लाह की करनी है, उसके अलावा किसी और की नहीं करनी। इबादत उसकी करनी है जो खालिक हो, इबादत उसकी करनी है जो मालिक हो, इबादत उसकी करनी है जो दाता हो, दस्तगीर हो, गौसे आजम हो, अला कुल्ली शैइन कदीर हो, जिसमें यह सिफात नहीं है, जो अला कुल्ली शैइन कदीर नहीं है, जो खालिक नहीं है, जो मालिक नहीं है, उसके सामने सरबा सुजूद नहीं होना, उसकी इबादत नहीं करना। अगर करेंगे तो शिर्क होगा। शिर्क रब को गद्दार, ये गद्दारी है रब की, रब को गवारा नहीं है, रब को प्यारा नहीं है। जो शिर्क करता है अल्लाह उसे माफ नहीं करता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाते हैं ऐ इंसान, जमीन और आसमान के खला के बराबर गुनाह ले आ, गुनाह ले आ, मेरी चाहत हुई मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर
نیکیاں کرتا رہے، زمین و آسمان کے خلا سے بھی زیادہ نیکیاں کی، اور نیکیوں کے دفتر میں ایک کونے پر شرک کا دبا ہوا، رب فرماتے ہیں معاف نہیں کروں گا، تیری وہ نیکیاں تجھے جہنم میں لے جائیں گی، وجہ سبب یہی ہوگا کہ تو نے رب کے ساتھ غداری کی ہوگی۔ ایک شرک کا دھبا آ گیا، داغ آ گیا، رب ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد کر دیں گے، اور ادھر ساری زندگی کے گناہ ہیں لیکن شرک نہیں، رب معاف کر دے گا۔ گناہ نافرمانی ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، بھول ہے، نسیان ہے، اور شرک غداری ہے۔ انسان بھول معاف کر دیتا ہے، غلطی معاف کر دیتا ہے، جب انسان اپنے غدار کو معاف نہیں کرتا، رب اپنے غدار کو کیسے معاف کرے؟ رب کی توحید، رب کی غیرت ہے، جو رب کی غیرت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے رب اسے معاف نہیں کرتا۔ عقیدہ بناؤ، عقیدہ بناؤ، وہ عقیدہ جس کی دعوت 1,24,000 انبیاء نے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے میرے پیغمبر، یہ صرف آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا کام نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں کہ رب کی توحید کی دعوت دینی ہے، نہیں، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی انبیاء میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، سب کو یہی حکم دیا، یہی ذمہ داری دی کہ تم نے جا کر میری توحید کی تبلیغ کرنی ہے، میری توحید کا ابلاغ کرنا ہے، میری توحید کی پریچنگ کرنی ہے۔ انہ لا الہ الا انا، آپ کی دعوت اور آپ کی دعوت کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی معبود برحق ہے الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس دعوت کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعبدون، پھر میری عبادت کرنی ہے، پھر میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی ایک انبیاء کی اللہ نے ذکر کیا ہے اور ان کی دعوت کو اللہ نے قرآن مقدس میں مینشن فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مدین کی طرف، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کا اپنا قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جا کر آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا اپنا بھائی ہود علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دے کر روانہ کیا، مبعوث کیا کہ جاؤ اپنی قوم کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے، ان کو پکارنا ہے، ان کو ایک در پہ لے کے آنا ہے۔ وہ در وہ معبود برحق کا در ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمہاری دعائیں سننے والا، پکاریں سننے والا، ندائیں سننے والا، تمہاری ضروریات پورا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا خالق، تمہارا مالک ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کا اپنا قومی بھائی صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجا، روانہ کیا، جاؤ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنایا وہ غدار ہے، وہ مشرک ہے۔ رب کو مشرک کی ضرورت نہیں ہے، رب کو ضرورت ہے موحد کی ضرورت ہے۔ وہ موحد
جس سے غلطیاں ہوئی ہوں، خطا ہوئی ہوں، نافرمانیاں ہوئی ہوں، لیکن شرک نہیں ہوا، رب اس کو معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے والا، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، خیرات کرنے والا، صدقات دینے والا، اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ اس نے شرک کیا، رب کو ایسے نیکوکار کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار کر رب اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرا رب مشرک کو معاف نہیں کرتا، بقیہ جسے چاہے معاف کر دے۔ خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ورد پکا لینا یہ کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، پھر اس لا الہ الا اللہ کی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس میں حمیت بھی ہے، اور وہ تجھے جنت میں بھی لے جائے گا۔ عقیدہ ہو وہ جو انبیاء نے بیان کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، خالی ورد نہیں، خالی وظیفہ نہیں، وہ کارگر نہیں ہے، وہ باعث جنت نہیں ہے، جب تک اس لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ نہیں ہے۔ میں اور آپ سب نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ نماز میں یہ اقرار کیا، مسجد سے باہر نکلے، کوئی بڑی قبر نظر آ گئی، وہاں جھک گئے، کوئی بڑی پگڑی نظر آ گئی، وہاں جھک گئے، کوئی بڑا جبہ نظر آ گیا، وہاں جھک گئے، کوئی پاپولر شخصیت نظر آ گئی، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پھر یہ عقیدہ اور یہ عمل ایک دوسرے کے تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز میں کہتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، باہر جا کر غیر اللہ کے سامنے سربا سجود ہے، عبادت کر رہا ہے، منتیں مانگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مشکل کشا مان رہا ہے، داتا بھی مان رہا ہے، دستگیر بھی مان رہا ہے۔ تیرے اس عقیدے اور نماز کے اس عقیدے میں تضاد ہے، رب کو ایسے عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ بنا، تضاد سے پاک عقیدہ بنا۔ عقیدہ وہ ہو جو تیرا نماز میں عقیدہ ہے، نماز کے بعد بھی تیرا وہی عقیدہ ہو۔ کوئی پاپولر شخصیت آ گئی، آ جائے، معبود ایک ہے، معبود ایک ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کسی کے اندر یہ طاقت ہے، یہ جرأت اور سخت ہے کہ کسی چیز کو پیدا کر سکے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ جو پیدا کرتا ہے وہ رب ہے، جو رزق دیتا ہے وہ رب ہے، جو رزق نہیں دے سکتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عقیدہ بنا، وہ عقیدہ جو تیرا نماز کے اندر عقیدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ عقیدہ جس کی دعوت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس کے بعد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ فرعون کی بلندیوں پہ چڑھ کر امام الانبیاء نے جو دعوت، جو مشن، جس مشن کا آغاز کیا، اس مشن کے الفاظ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پر متحد ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، پڑھ لو خالص نیت کے ساتھ، اسی کے مطابق عقیدہ بنا لو، تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارا غلام ہوگا، عجم بھی تمہارا غلام ہوگا۔ نقطہ اتحاد وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء نے دیا ہے، وہ نقطہ اتحاد ہے۔ آج کہتے ہیں توحید نہ بیان کرو، میٹھی میٹھی تقریریں کرو، لوگ جمع ہوں گے پھر اتحاد ہوگا۔ نہیں ہوگا بھائی، اتحاد ایک نقطے پر ہوگا، جس نقطے پر اللہ رب کائنات نے جس کی پریچنگ کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے 1.25 انبیاء بھیجے، اور سب انبیاء کی یہی دعوت تھی کہ اللہ اکیلا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نقطے پر جمع ہو جاؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ ان اللہ هو الحق
अल्लाह क्या है? माबूद बरहक है। फ़इन्नमा यदऊन मिन दूनिल्लाहि फ़हुवल बातिल। और जिनको तुम रब के अलावा पुकारते हो, निदा लगाते हो, बुलाते हो, मदद मांगते हो, मुश्किल कुशा बनाते हो, दाता बनाते हो, दस्तगीर बनाते हो, वो बातिल है, वो झूठे हैं, उनमें इख्तियार नहीं है। इख्तियार मेरे रब के पास है, जो अकेला दाता भी है, दस्तगीर भी है, रिस्क भी देता है। जब ये लाहौर वाला दाता नहीं था तो फिर लोगों की मुश्किल कुशाई कौन करता था? लोगों का दाता कौन था? लाहौर वाले दाता वाली सरकार से पहले लोगों को पैदा कौन करता था? लोगों का खालिक कौन था? मालिक कौन था? राज़िक कौन था? दाता कौन था? दस्तगीर कौन था? कोई नहीं। वो ज़ात है जिसने अज़ल से लेकर अबद तक, आज तक इस कायनात के निज़ाम को चलाया हुआ है। वो रब की ज़ात है, और जिसके लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे कि उसी रब की तरफ बुलाओ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका इकरार हम नमाज में करते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। वही दाता है, वही माबूद बरहक है। और आज मैं भी नुक्ता इत्तेहाद देने लगा हूं। कोई भी है, अहले हदीस है, हम्बली है, शाफी है, मालकी है, हनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है, हयाती है, ममाती है, चित्रोड़ी है, कोई भी है, सोरवर्दी है, कादरी है, चिश्ती है, अपने पास रखो, लेकिन एक नुक्ते पर मुत्तहिद हो जाओ। तुम देवबंदी रहो, बरेलवी रहो, शाफी रहो, हम्बली रहो, मालकी रहो, कादरी रहो, चिश्ती रहो, लेकिन एक नुक्ते पर इत्तिहाद करो। वो नुक्ता इत्तिहाद यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। जिस दावत को इमाम अल-अंबिया ने फारान की बुलंदियों पर दिया था, उस नुक्ते पर मुत्तहिद हो जाओ। कुफर तुम्हारे सामने रेजा रेजा हो जाएगा। आज हम कुफर से, आलम कुफर से डरते हैं। उसकी वजह यह है कि हम उस नुक्ते इत्तिहाद की तरफ नहीं आए जिसकी तरफ इमाम अल-अंबिया ने बुलाया। 1,24,000 अंबिया ने बुलाया, हमने उस नुक्ते को छोड़ा। आज हमारे टुकड़े टुकड़े भी हुए, हम रेजा रेजा भी हुए, हम पारा पारा भी हुए, हमें पाश पाश भी कर दिया गया। वजह हम मुत्तहिद नहीं है। और मुत्तहिद कैसे होंगे? तौहीद पर होंगे। तौहीद को छोड़ेंगे, मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे। तौहीद को छोड़ेंगे, मुत्तहिद नहीं हो सकेंगे। इमाम अल-अंबिया ने दावत दी थी। यहूद और नसारा को बुलाकर इमाम अल-अंबिया ने एक नुक्ता रखा था कि आओ इस नुक्ते पर मुत्तहिद हो जाओ। कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। ए अहले किताब, ए यहूदियों, ए ईसाइयों, आ जाओ उस नुक्ते की तरफ, उस कलिमा की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान एक जैसा है, और वो नुक्ता तौहीद का है। उस पर जमा हो जाओ। अल्लाह नुशरिका बिही शैया, और मेरे रब के सामने, मेरे रब के साथ किसी को शरीक न करो। शैया का क्या माना है? यहाँ मुझे जितना यकीन है, ज़्यादातर सराइकी लैंग्वेज के बच्चे लोग बैठे हैं। शैया का सराइकी में माना है कख। कख कख बराबर भी रब के साथ किसी को शरीक ना करो। नुक्ता इत्तिहाद यही है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकुल अरब वल अजम। ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुत्तहिद हो जाओ। जो अकीदा तुम्हारा नमाज में है, वही अकीदा नमाज के बाद हो। नमाज में अकीदा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नमाज के बाद भी यही अकीदा हो। हमारा माबूद बरहक अल्लाह है। अल्लाह रब्बे कायनात हमें तौहीद को समझने, सुनने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। हाज़ा मा इंदी, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।